تو آپ جانتے ہیں اگرچہ ایران کی جنگ اسرائیل کے ساتھ ہے تو ایران مسلم ممالک پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کنٹریز میں موجود امریکہ کے ایئر بیسز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کی بات تو 100% درست ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ان اسلامک کنٹریز میں امریکہ کے ایئر بیسز آئے کہاں سے؟ چلیں آج ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ میرا نام کامر اقبال ہے، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ بات شروع ہوتی ہے ورلڈ وار 1 سے۔ پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی طرف سے ایک ہی سلطنت بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھی اور اس سلطنت کا نام تھا عثمانیہ خلافت۔ لیکن یہ جنگ ہارنے کے بعد عثمانیہ خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور وہ علاقے جو عثمانیہ خلافت کے قبضے میں تھے وہ بھی ان سے چھین لیے گئے اور اب وہ سارے علاقے برٹش امپائر یعنی کہ برطانیہ کے پاس جا چکے تھے اور اس کے بعد ان تمام علاقوں پر برطانیہ کا ہمیشہ کے لیے قبضہ ہو گیا۔ لیکن انگریزوں کو اس بات کا علم تھا کہ مسلمان انہیں کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے، تو اسی لیے انگریزوں نے ان علاقوں پر اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے عرب بادشاہوں سے کہا کہ تم عرب بادشاہ یہاں پر بزنس اور بڑی بڑی تعمیرات تو کر سکتے ہو، لیکن تمہارا دفاعی سسٹم ہمارے پاس ہوگا، مطلب ہماری اجازت کے بغیر تم اور تمہاری فوج کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس ٹائم سے برطانیہ نے عرب میں اپنے بیسز بنانا شروع کیے اور یہ ایک برٹش امپائر کی ایک چال تھی۔ اس سے مسلمانوں کو یہ لگنے لگا کہ ان کے اوپر مسلمان بادشاہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ جتنے بھی مسلم بادشاہ تھے وہ انگریزوں کے پپیٹس تھے اور پھر کئی سالوں تک عرب میں ایسا ہی چلتا رہا اور پھر ٹائم آیا ورلڈ وار 2 کا۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور جرمنی آمنے سامنے تھے۔ برطانیہ یہ جنگ تو جیت جاتا ہے، لیکن جنگ جیتنے کے بعد برطانیہ فائنینشلی بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا اور اس کمزوری کی وجہ سے برطانیہ نے اپنی ساری فوجیں مسلم کنٹریز سے نکالنا شروع کر دی اور اب برٹش امپائر کے ٹوٹنے کے بعد دنیا میں دوسری سپر پاور آ چکی تھی، امریکہ۔ And we will make America great again. دوسری جنگ عظیم کے بعد عرب بادشاہوں نے امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اب برطانیہ کے عرب چھوڑنے کے بعد امریکہ نے آ کر عرب ممالک میں اپنے بیسز بنانا شروع کیے، لیکن امریکہ نے جب یہ بیسز بنانا شروع کیے تھے تو امریکہ کا کہنا یہ وہ عرب کے آئل کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے ایئر بیسز بنا رہا ہے، لیکن امریکہ کی کوشش یہ بھی تھی کہ وہ عرب کے بادشاہوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ لیکن یہ اتنا آسان کام تو تھا نہیں، کیونکہ عرب میں ایک ایسا بادشاہ اب آ چکا تھا جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا، پرنس فیصل۔ ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود شاہ فیصل نے آتے ہی امریکہ کے تمام بیسز کو سعودی عرب سے ختم کرنے کا حکم دیا۔ شاہ فیصل کے دور میں پورے عرب میں امریکہ کا صرف ایک ہی ایئر بیس تھا، لیکن جب شاہ فیصل کو شہید کر دیا گیا، شاہ فیصل کی وفات کے بعد ان کے بھائی شاہ خالد نئے بادشاہ بن گئے اور اس بادشاہ میں اتنی زیادہ طاقت نہیں تھی کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، لیکن اس بار عرب میں داخل ہونے کے لیے امریکہ کو ایک بہانہ چاہیے تھا اور دوبارہ عرب میں داخل ہونے کے لیے اس کو بہانہ ملا، صدام حسین۔ Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Very, very dangerous world. جب صدام حسین عراق کے صدر بنے تو وہ اس ٹائم امریکہ کے بہت اچھے دوست تھے اور امریکہ کے کہنے پر ہی صدام حسین نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا۔ احنا نقول للخميني الخميني يجوز يزعل من كلمة دجال، الدجال مربع. عراق اور ایران کی جنگ پورے 8 سال تک چلی۔ جب عراق یہ جنگ لڑنے کے لیے فائنینشلی کمزور ہو گیا، اس ٹائم صدام حسین نے عرب کے بادشاہوں سے لون کے طور پر پیسے لینا شروع کر دیے، لیکن اس 8 سالہ بڑی جنگ میں صدام حسین کو بہت بری طرح شکست ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب عرب کے بادشاہوں نے صدام حسین سے پیسے واپس مانگے تو صدام حسین نے انہیں کہا کہ میں تمہیں پیسے واپس کیوں کروں، یہ جنگ تو میں تمہارے لیے لڑ رہا تھا۔ صدام حسین نے قرضہ واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس انکار کی وجہ سے صدام حسین اور عرب کے بادشاہوں کے درمیان دشمنی بڑھ گئی۔ وہ صدام حسین جو کسی دور میں عرب کے بادشاہوں کا بہت اچھا دوست ہوا کرتا تھا، آج ان کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ دشمنی کی وجہ سے صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کرنے کا سوچا۔ الكويت عراقية. لیکن صدام یہ جانتا تھا کہ یہ حملہ اتنا زیادہ آسان نہ ہوگا، کہ اگرچہ وہ کویت کے اوپر حملہ کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑے۔ اس لیے کویت پر حملہ کرنے سے پہلے صدام حسین نے امریکہ کو انفارم بھی کیا تھا اور جواب میں امریکہ نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، اس جنگ میں امریکہ نہیں کودے گا، ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ کو اعتماد میں لینے کے بعد صدام حسین نے رات کے اندھیرے میں کویت پر حملہ کر دیا۔ الكويت
اب کویت کے پاس اتنی زیادہ طاقت تو تھی نہیں، جس کی وجہ سے صدام حسین نے جلد ہی کویت پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد صدام حسین عرب کا ایک طاقتور بادشاہ بن چکا تھا، لیکن صدام حسین یہ ہرگز نہ جانتا تھا کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب صدام حسین نے کویت فتح کر لیا تو اس کے بعد عرب کے بادشاہ صدام حسین سے ڈرنا شروع ہو کہ کہیں صدام عرب کے دوسرے ممالک پر بھی قبضہ نہ کر لے، اور اس ڈر کی وجہ سے عرب کے بادشاہوں نے امریکہ سے مدد مانگی کہ امریکہ انہیں صدام حسین سے بچائے۔ لیکن اس ٹائم پر امریکہ نے عرب کے بادشاہوں کے آگے ایک شرط رکھی کہ میں تمہیں صدام حسین سے تب بچاؤں گا جب تک تم بادشاہ مجھے عرب میں اپنی فوج کے لیے، یعنی کہ امریکن فوج کے لیے بڑے بڑے ایئر بیسز بنانے کی اجازت دو گے۔ تو یہ سن کر تمام عرب بادشاہوں نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس ٹائم پر امریکہ نے پہلا اپنا ایئر بیس سعودی عرب میں بنایا، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے قطر، بحرین اور UAE میں اپنے بیسز بنانا شروع کر دیے، اور ان بیسز کے تیار ہوتے ہی امریکہ نے کویت میں صدام حسین پر حملہ کر دیا، اور ان حملوں کی وجہ سے صدام حسین کو کویت کو چھوڑ کر واپس عراق جانا پڑا، اور اس کے بعد کویت تو امریکہ کے قبضے میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے کویت میں بھی اپنا ایک بہت بڑا ایئر بیس بنایا۔ صدام حسین نے تو کویت کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس ٹائم سے لے کر آج تک امریکہ کی فورسز اور ایئر بیسز عرب دنیا میں موجود ہیں، اور اب ایران نے اس جنگ میں امریکہ کے ہر اس ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جو عرب کنٹریز میں موجود تھے، اور امریکہ اپنے ان بیسز میں اپنا اور اسرائیل کا بہت ٹائم سے ڈیفنس کرتا آیا، اور جب 9/11 ہوا تھا تب بھی امریکہ نے اپنے انہی ایئر بیسز سے افغانستان پر حملہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے دوسرا حملہ صدام حسین یعنی کہ عراق کے اوپر بھی انہی بیسز سے کیا تھا، اور لیبیا پر حملے میں بھی امریکہ نے انہی ایئر بیسز کو استعمال کیا تھا، اور عرب میں موجود یہی ایئر بیسز ہیں جن کی وجہ سے امریکہ اسرائیل کی بھی سپورٹ کرتا آیا۔ جب اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تھا تو اس کے فوراً بعد یمن نے اسرائیل کی طرف لے کر جانے والے جہازوں کو روک دیا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کی اکانومی گر رہی تھی۔ تو امریکہ نے اپنے یہی ایئر بیسز جو عرب میں موجود ہیں انہی کا استعمال کرتے ہوئے کوئی یمن پر کوئی 1000 میزائل داغے تھے۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا تو امریکہ کی طرف سے پہلا حملہ دبئی ایئر بیس سے کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد کویت اور بحرین کے ایئر بیسز سے ایران کے اوپر حملے کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جواب میں بھی ایران نے امریکہ کے ایک ایئر بیس کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ ایران نے اپنے پہلے حملے میں کویت میں موجود امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد عراق میں موجود امریکی ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور پھر قطر میں موجود امریکی ایئر بیس پر بھی ایران نے حملہ کیا۔ ایران نے یہ حملے بڑی ہی چلاکی کے ساتھ کیے تھے، وہ ان حملوں سے پہلے ان بیسز کی طرف بہت زیادہ ڈرونز بھیجتا تھا۔ جب ایئر ڈیفنس سسٹم ان ڈرونز کو گرانے میں مصروف ہوتا تو ٹھیک اسی ٹائم پر ایران اپنے میزائل سے ان بیسز پر حملہ کرتا، اور امریکہ کے ان بیسز کے اوپر ایرانی حملوں کی وجہ سے صدر ٹرمپ بھی حیران ہو گئے۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب، اگر دیگر پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں تو فالو پلیز۔ اللہ حافظ۔